بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہلول، اس شاہی خاندان کی کس قدر ذلت ہو رہی ہے تمہاری وجہ سے، اس بات کا اندازہ ہے کیا تم کو؟ سب لوگ تو یہی جانتے ہیں کہ تم میرے رشتہ دار ہو، اور تم ہو کہ اس حلیے میں جگہ جگہ گھومتے پھرتے ہو۔ کچھ نہیں تو میرے منصب اور مرتبے کا ہی خیال کر لو۔ حضرت بہلول دانا نے جب یہ الفاظ ہارون کے سنے تو بے دھڑک ہو کر کہنے لگے، اچھا ہارون، یہ بتاؤ کہ تم ایک جنگل بیابان میں راستہ بھٹک جاتے ہو، پیاس کے مارے تمہارا دم نکل رہا ہے، تجھے پانی کا ایک گھونٹ نہ مل رہا ہو۔ اگر کوئی پانی والا شخص تمہیں کہے میں کہ پانی کے ایک گھونٹ کی قیمت منہ مانگی وصول کروں گا، تو کیا قیمت ادا کرنے پر تیار ہو جاؤ گے؟ ہارون نے کچھ سوچا اور جواب دیا، جو مال و متاع میرے پاس ہوگا اس وقت سب کچھ دینے کو تیار ہو جاؤں گا۔ بہلول نے کہا کہ اگر وہ اس پر بھی راضی نہ ہو تو؟ ہارون کہنے لگا، میں اپنی آدھی سلطنت اس کے نام کر دوں گا۔ بہلول کہنے لگا، اچھا، اور اگر پانی کا یہ گھونٹ پی کر تمہاری جان تو بچ جائے مگر تجھے پیشاب رکنے کی بیماری لاحق ہو جائے اور کسی طرح دور نہ ہو، تیری چاند پر بن جائے اور تجھے پتہ چلے کہ کوئی شخص تیری اس بیماری کا علاج کر سکتا ہے تو اسے کیا دے گا؟ ہارون نے کہا، ہاں، میں اسے اپنی باقی سلطنت بھی دے دوں گا۔ جان ہے تو جہان ہے۔ ارے واہ! بہلول کہنے لگے، تو پھر تو تم اس بادشاہی پر غرور کرتے ہو جس کی قیمت پانی کے 2 گھونٹ سے زیادہ نہیں۔ ہارون خفیف سا ہو گیا۔ بہلول، تم دیوانے ہو گئے ہو مگر تمہاری عادتیں نہیں بدلیں۔ اچھا یہ بتاؤ، تم علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بہت بات کرتے ہو، کیا وجہ ہے؟ بہلول سیدھا ہو بیٹھا اور واضح لفظوں میں بولنے لگا، میرے خیال میں پیغمبر خدا کے بعد حضرت علی کو ایک خاص مقام حاصل ہے جو کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ وہ سچے مومن تھے اور اطاعت خدا اور رسول میں ان سے ذرا بھر بھی کوتاہی نہیں ہوئی۔ انہوں نے خدائی احکامات پر حرف بے حرف عمل کیا۔ آپ کے جیسا بہادر اور نڈر ڈھونڈے نہیں ملتا۔ حضرت علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، حضرت، آپ جنگ میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، اگر کوئی پیچھے سے حملہ کر کے آپ کی جان لے لے تو پھر؟ آپ نے فرمایا، میری لڑائی خدا کے دین کی خاطر ہے، اس میں مجھے لالچ، ذاتی مفاد اور فائدے کا خیال نہیں ہوتا۔ میری جان خدا کے ہاتھ میں ہے، خدا کی راہ میں مر جاؤں تو اس سے بڑھ کر سعادت کی بات کیا ہوگی؟ آپ جب مسلمانوں کے خلیفہ تھے تو اپنا سارا وقت لوگوں کی خدمت اور عبادت خدا میں صرف کرتے، بیت المال سے 1 دینار بھی بیکار میں نہیں اٹھاتے تھے۔ یہاں تک کہ ان کے بھائی نے جب بیت المال سے اپنے حق سے زیادہ رقم لینے کی درخواست کی تو آپ نے رد کر دی۔ آپ تمام حکام سے فرماتے کہ لوگوں پر ظلم نہ کیا جائے اور ان کے معاملات کے فیصلے عدل و انصاف سے کیے جائیں۔ جو حاکم ذرا بھر بھی ظلم کرتا اس سے سختی سے نبٹتے اور فوراً منصب سے ہٹا دیتے، چاہے کوئی کتنا ہی قریبی عزیز کیوں نہ ہوتا تھا۔ ہارون سنتے جا رہا تھا اور بہلول کی دیوانگی کے پیچھے چھپے رازوں سے آشکار ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ ایک دیوانہ ایسے پتے کی باتیں نہیں کر سکتا تھا۔ بہلول میں کچھ تو غیر معمولی ہے جو اتنے علم کا حامل ہے، لیکن ڈھٹائی سے ایک اور سوال پوچھ ڈالا، اچھا بہلول یہ بتاؤ کہ پھر علی علیہ السلام کو قتل کیوں کیا گیا کہ جب وہ اتنے بندہ نواز اور عبادت گزار تھے؟ حق کی راہ پر چلنے والوں کو اکثر شہید کیا جاتا ہے، بہلول نے جواب دیا۔ ہزاروں پیغمبر اور اللہ کے نیک بندے اسی طرح شہید کیے گئے۔ جس رات عبد الرحمن ابن ملجم قتل علی کے ارادے سے مسجد میں آیا تو اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا۔ وہ دونوں دیر تک باتیں کرتے رہے اور پھر مسجد میں ہی سو گئے۔ صبح جب علی رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لائے تو وہ بھی بیدار ہو گئے اور طاق میں بیٹھ گئے۔ جب علی رضی اللہ عنہ نے نماز میں سجدہ کیا تو ابن ملجم نے آپ کے سر پر تلوار سے وار کیا۔ زخم بہت گہرا تھا اور تلوار بھی زہر آلود تھی، جس کی وجہ سے آپ جانبر نہ ہو سکے، اور تیسرے دن اپنے بیٹوں کو کچھ وصیت فرمائی، خدا کے چاہنے والوں کے لیے اس فانی دنیا سے انبیاء کا ساتھ بہتر ہے، اور جب میں مر جاؤں تو میرے قاتل کو بھی صرف ایک ہی وار لگانا،
کیونکہ اس نے مجھ پر صرف ایک ہی وار کیا تھا۔ اس کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا۔ پھر کچھ دیر کے لیے بے ہوش ہو گئے۔ جب آنکھ کھلی تو فرمایا، مجھے میرے آقا فرما رہے ہیں کہ علی تم بہت جلد ہمارے ساتھ ہوگے۔ یہ کہا اور پھر آنکھیں بند کر لی اور دوبارہ نہ کھولی۔ بہلول کا حرف حرف درد علم میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہارون بھی اس کی تحسین میں کھو سا گیا اور دیر تک دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ بہلول اٹھا، اپنی گدری سنبھالی اور چلتا بنا۔ ہارون اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا مگر کچھ کہہ نہ سکا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔